اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلے لوگ کفر اور شرک میں اور اخلاق کی پستی میں پڑے ہوئے تھے، نہ انہیں صحیح عقائد معلوم تھے، نہ انہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم تھا۔ صراط مستقیم رسم و رواج کے پردوں میں ڈھک گئی تھی اور لوگوں کی زندگیوں میں شیطان کی ترویج کے ذریعے سے، شیطان کی تعلیمات اور وسوسوں کے ذریعے سے اور باپ دادا کی غلط رسم و رواج کی وجہ سے بہت ساری خرافات آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس ماحول میں جہاں لوگ کفر و شرک کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری بدکاریوں میں مبتلا تھے، سود عام تھا، قتل عام تھا، زندہ بچیوں کو دفن کرنا عام تھا، اولاد کو، بیٹوں کو بھی کھانے پینے کے فقر و فاقے کی وجہ سے قتل کرنا عام تھا، وہاں پر زنا کاری عام تھی، کعبہ کا برہنہ طواف کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، سالوں سال آپس میں لوگ لڑتے تھے، جنگیں کرتے تھے، اور اس طرح کی بہت ساری برائیاں اس معاشرے میں تھیں۔ اس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے بلکہ اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے بھی لوگوں کے لیے ہدایت کو واضح کیا، لوگوں کے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا یہ لقب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو ایک گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا، اور لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، برائیوں سے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور اسی طرح سے وسراجا منیرا، ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرار دیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اور اسی طرح سے آپ ایک روشن چراغ تھے۔ جیسے ایک چراغ لوگوں کو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور گڑھے میں گرنے سے، کھائی میں گرنے سے بچاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے لوگوں کے لیے نور تھے۔ آپ کا ہر عمل لوگوں کے لیے گویا کہ ہدایت کا عمل تھا، لوگوں کے لیے گمراہی سے اور گمراہی کی کھائی میں گرنے سے بچنے کے لیے ایک روشنی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، لیکن ایک بہت اہم حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جو کہ آپ کی زندگی کا مقصد بھی تھا، وہ اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ایک داعی تھے، لہٰذا اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض پہلو دیکھنا ہمارے لیے ایک سعادت کی چیز ہے۔ آئیے کچھ واقعات کی روشنی میں، کچھ روایات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی کتنی فکر تھی کہ انہیں ہدایت مل جائے، اور آپ نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنا صبر کیا اس دعوت کے لیے، اور کتنے حکیمانہ طریقے سے آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ اس کا جاننا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ موجودہ دور میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو مسائل ہیں ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے حق کو پیش کریں۔ جب لوگ حق کو جانیں گے تو پھر ان کی سمجھ میں اگر بات آتی ہے تو ایسے لوگ حق کے دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ حق کی قوت بنیں گے، اس کا ساتھ دینے والے بنیں گے۔ بہت سارے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اسی لیے مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اسلام کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے مصیبت ہے۔ اگر واقعی لوگوں کے سامنے اسلام کی سچائی آ جائے، اسلام کی تعلیمات آ جائیں، اسلام کا عدل و انصاف، اسلام کا رحمت والا معاملہ اور اسلام کے وہ اصول جو انسان کی زندگی کے لیے خیر لاتے ہیں، انسان کو برائیوں سے بچا کر معاشرے کو بہتر بناتے ہیں، اگر یہ باتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں تو نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے دشمن نہیں رہیں گے، بلکہ وہ اسلام کے دوست بن کر، بلکہ اسلام قبول کر کے اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنیں گے۔ لہٰذا آج کے سیاسی حالات میں بھی مسلمانوں کے مسائل کا ایک بہت بڑا حل یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں جو بہت سے لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح دعوت پیش کی. آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے جو اس زمانے کا ایک سٹیج تھا. کوئی بڑا اعلان کرنا ہوتا آدمی صفا کی پہاڑی پر جاتا اور اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرتا اور اپنی بات بیان کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی کا انتخاب کیا. آپ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو مختلف قبیلوں کو قریش کے مکہ میں آواز دے دے کر بلایا, لوگوں کو پکار پکار کے بلایا. عام طور سے لوگ کسی خطرے کے وقت میں وہاں سے لوگوں کو پکارا کرتے تھے. کسی خطرناک بات کا اعلان کرنا ہو, کسی خطرے سے اندیشے سے لوگوں کو ڈرانا ہو تو وہاں کھڑے ہو کے بولا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جمع کیا, بلایا, سارے لوگ جمع ہوئے. ہر آدمی اگر ہو سکتا تھا تو خود آتا, ورنہ اپنے گھر سے یا اپنے ماتحتوں میں سے کسی کو بھیج دیتا تاکہ جا کر بات سنیں کیا بات ہونے والی ہے, کیا پیغام ہے, کیا اعلان ہو رہا ہے. کئی لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو جمع کیا اور لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقی. تمہارا کیا کہنا ہے اگر میں تم سے یوں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے اور تم پر حملے کے لیے بالکل تیار ہے, تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے, میری بات کی تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم ما جربنا علیک الا صدقا. سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر کہا, ہاں بالکل ہم مانیں گے آپ کی بات کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبوت کے اعلان سے پہلے بھی لوگوں کے نزدیک ایک سچی شخصیت مانی جاتی تھی. اس میں اصول ہے داعی کے لیے کہ وہ معاشرے میں اس طرح رہے کہ اپنی دعوت جب لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کے کردار, اس کے اخلاق, اس کے ماضی کی بنیاد پر لوگوں کے لیے اس کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جائے, اس پر اعتبار لوگوں کا ہو. داعی کا قابل اعتبار ہونا بہت ضروری ہے. لوگوں نے کہا نعم ما جربنا علیک الا صدقا, ہاں ہم آپ کی بات کو مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. آپ نے کہا تو اچھی طرح سے سن لو کہ ایک بہت بڑے عذاب سے پہلے, ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے پہلے میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں سارے آسمان و زمین توڑ پھوڑ کر ختم کر دیے جائیں گے, زمین دوسری زمین سے, آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا اور لوگوں کو اللہ کے آگے حشر میں اپنے اعمال کے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا. یا تو پھر اس کے انجام میں جنت ملے گی نیکیوں کے بدلے میں, ایمان و عمل کے بدلے میں, یا پھر وہ جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے کفر کی وجہ سے, اپنے شرک کی وجہ سے, اپنے نفاق کی وجہ سے. تو ایک دن آنے والا ہے, اس بڑے عذاب والے دن کے لیے میں خبردار کرنے کے لیے, اس سے خبردار کرنے کے لیے آج تم کو آواز دے رہا ہوں. اب لوگوں میں وہاں پر آپ ہی کا چچا ابو لہب بھی تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ کی تصدیق کرتا کیونکہ وہ آپ کو جانتا تھا. آپ کی پیدائش پر خوش ہونے والا شخص آپ کی دعوت پر ناراض ہو گیا, رشتہ داری میں خوش ہونے والا شخص دین کی دعوت پر ناراض ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پورا نظام شرک پر قائم تھا, ان کی پوری زندگیاں شرک میں ڈوبی ہوئی تھی, سارا سماج شرک کے یعنی سمندر میں ڈوبا ہوا تھا. اس وقت میں جب آپ نے دعوت پیش کی تو ابو لہب نے کیا کہا؟ ابو لہب نے کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا. کب برا ہو تمہارا, پورا دن تمہارا برا جائے, کیا اس کے لیے ہم کو جمع کیا تم نے اس کے لیے ہم کو جمع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حق کی دعوت دی تو آپ کے مخالفین میں سے پیش خود آپ کے رشتہ دار تھے. ابو لہب آپ کا دشمن تھا, سب سے بڑا دشمن کہا جا سکتا ہے, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کمی نہیں کی. اس نے اور اس کی بیوی دونوں نے آپ کو ستایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی میں, اس کی مذمت میں آیت قرآن کی ایک پوری صورت نازل کر دی. اللہ نے اس وقت نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. تو یہ جو صورت نازل ہوئی یہ اسی موقع پر نازل ہوئی جب ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا. اس سے ایک اصول یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور ایک حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک انسان سماج میں اچھا جیے لیکن اس کے باوجود ایسی دعوت دے جو سماج کے لیے ہضم کرنے لائق نہ ہو, سماج کا پورا ڈھانچہ اس سے بکھرتا ہو,
شرک پر وہ قائم ہو، کفر پر، گناہوں پر، بے حیائی پر قائم ہو، جب اس کے بارے میں بولنے کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے، سماج اس کو اچھے سے قبول نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں اور دعوت دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ساری دنیا سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس کو صبر اور ضبط کے ساتھ، اخلاق اور علم کے ساتھ حق کی دعوت پیش کرنا چاہیے، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگوں سے وہ ڈرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ ڈرے۔ اس ذمہ داری کو نہ نبھانا اسے اللہ کے ہاں مجرم بناتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب نے قبول نہیں کیا، بلکہ ایک زمانہ ایسا گیا کہ آپ کو چھپ چھپا کے دعوت دینا پڑتی تھی۔ تو یہ جو روایت میں نے ذکر کی، اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔